جو بھی اس سے اتحاد ہے امریکہ سے ہی تھا، وہ اپنے آپ میں کتنا صحیح کتنا غلط یہ بحث کا موضوع بن سکتا ہے. کہ کوئی دینی موضوع نہیں ہے، کوئی مقدس موضوع نہیں ہے کہ اس میں کوئی اختلاف کر لیا تو کچھ کا کچھ ہو جائے گا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں ایئر بیسک بنے، کس کے ڈر سے بنے؟ غیر مسلم سے اس صورت میں مدد لینا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ اور وہی غیر مسلم تو اس حملے میں موجود تھا نا، وہی امریکہ نے یہ حملہ تو کروایا یہ تو تھا آپ صدام حسین سے. یہ تو سب آپ کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں. نہیں، میری بنائی جو کہانی کہتی ہے. دیکھیے، یہ پہلی ہسٹری بات میں آپ یہ جب تک خلیجی ممالک کی تاریخ پر غور کریں تو خلیجی ممالک ابھی کوئی ایسا نہیں کہ صدیوں سے حکومت کرتے ہوئے آئے ہیں یا ان کے ہاتھ میں حکومت آتے ہی بہت مضبوط حکومت ملی ہو. وہ ویسے چھوٹی چھوٹی حکومتیں ہیں اور ان کے بہت سارے سیکیورٹی خدشات ہیں، اور خاص طور پہ ایران کی وجہ سے اور اس کی جو پراکسیز الگ الگ علاقوں میں کام کرتی ہیں اس کی وجہ سے ان کو اپنے تحفظ کی ضرورت ہے ایرانیوں سے. چھوٹی چھوٹی پراکسیز جیسے بحرین میں کئی مرتبہ ایران نے کوشش کی ہے حکومت کا تختہ پلٹ کرنے کی، کیونکہ بحرین اکثر یہ تھی شیعہ ملک ہے، تو انہوں نے بہت مرتبہ کوشش کی تختہ پلٹ کرنے کی، جب یہاں تک کہ سعودی عرب کو ایک مرتبہ اپنی فوج تک داخل کرنی پڑی بحرین کی حفاظت کرنے کے لیے. ایران میں حوثیوں نے جو کچھ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے، پورا ملک تباہ کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے. حزب اللہ جو کچھ لبنان میں کرتا آیا ہے اور اس کی جو الگ الگ گروہ ہیں جو الگ الگ عرب ممالک میں کوشش کرتے رہے. امارات کے بارے میں ان کی نیت کیسی وہ آپ دیکھ رہے ہیں. احواز کے بارے میں بھی شعبان بھائی نے بتایا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو بھائی یہ کوئی بہت پرانی حکومتیں نہیں ہیں جو مالی اعتبار سے قوت کے اعتبار سے بہت مضبوط ہو. ان کو ایک سہارے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ ریجنل جو دشمن ان کا سب سے بڑا ہے وہ ایران ہے. تو شرعی اعتبار سے اگر کوئی مسلمان سے خوف ہو تو آدمی جب پرسنلی سطح پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حفاظت کے لیے ابھی کوئی مسلمان آپ پر حملہ آور ہو جائے تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے تو میں کسی پولیس اسٹیشن پہ جا کر کے مسلمان کے خلاف کوئی چارہ جوئی نہیں کروں گا، یا میں غیر مسلم حکومت ہے تو میں عدالت میں نہیں جاؤں گا. جب آپ کو اپنے تحفظ کا معاملہ ہوتا ہے نا، کسی مسلمان سے آپ کو تحفظ درکار ہوتا ہے تو آپ غیر مسلم حکومت کا بھرپور سہارا لیتے ہیں. آپ یہاں کے عدالتی نظام کا بھی سہارا لیتے ہیں، یہاں کے پولیس سسٹم کا بھی سہارا لیتے ہیں. یہی صورتحال بڑے پیمانے پر دیکھیں کہ یہ حکومتیں بہت پرانی نہیں ہیں. ان کے پاس جب خزانہ آیا، جب تیل کے کنویں دریافت کیے گئے تو ان کو سیکیورٹی کی ضرورت تھی. برطانیہ اس علاقے سے نکل گیا، ان کو سیکیورٹی کی ضرورت تھی، اور اس وقت جو بہترین سیکیورٹی فراہم کر سکتا تھا امریکہ، باقاعدہ اہل علم سے اس معاملے میں فتویٰ لیا گیا. فتویٰ لینے کے بعد اپنے تحفظ کے لیے ان سے مدد لی گئی. باقاعدہ اہل علم سے اس درمیان میں جب یہ صورتحال پیش آئی ہے باقاعدہ فتویٰ لیا گیا. سرابے سے جو پرچہ نکلتا تھا تو اس میں ایک انٹرویو چھپا تھا وہیں سعودی عرب کے کسی شخص کا، تو اس میں ایک سوال میں نے پڑھا تھا کہ آپ نے اسلامی ملکوں سے کیوں مدد طلب نہیں کی؟ تو اس نے جواب دیا سب سے پہلے ہم نے اسلامی ممالک بلکہ پڑوس کے ملک سے بات کی، لیکن جب یہاں سے ہم کو مدد نہیں ملی تب ہم نے اس طرف رخ کیا. یعنی ان لوگوں نے اسلامی ممالک سے بھی بات کیا لیکن وہاں سے ان کو سپورٹ نہیں ملا، پھر ان لوگوں نے اس طرف جا کے بات کیا. ہلو جی اصل امریکی جو اتحاد ہوا ہے نا، آپ تھوڑا سا ریسرچ کریں. جو آپریشن ڈیزرٹ شیلڈ ہوا تھا، ہم جب صدام نے کویت پر حملہ کر کے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا، اصلی جو امریکی سعودی اتحاد فوجیوں کا ہوا وہ اسی وجہ سے ہوا. اور اس جنگ کے دوران میں ہی بڑی تعداد میں جو امریکہ اور اتحادی افواج تھے نا وہ سعودی عرب میں تعینات کیے گئے. اس سے پہلے جو تعیناتی ہوئی تھی، جو فیلڈ بنائے گئے تھے، کیونکہ سعودی عرب سے جو تیل نکلا تھا آرامکو، وہ امریکہ کی کمپنی تھی جو تیل نکالنے کا کام، تو کیونکہ تیل وہ لوگ نکال رہے تھے تو سیکورٹی کے جو تحفظات تھے وہ بھی امریکہ کی طرف سے فراہم کیے گئے. بھائی جب تیل نکلا تو سعودی عرب کے پاس اتنا انفراسٹرکچر بھی نہیں تھا کہ وہ اپنا تیل نکال کر کے بیچ سکتے تھے. جو کمپنی جس نے اس میں مدد کی سعودی عرب کی وہ آرامکو تھی. اور ایسی صورتحال میں جب یہ جو یعنی عراق جنگ سے پہلے جو صورتحال تھی، صدام سے پہلے جو صورتحال تھی، اس میں جو عام طور پہ اڈے قائم کیے گئے امریکہ کے، وہ ملک کے تحفظ کے، وہ زیادہ تر کیونکہ ان کا یہ جو خزانہ نکلا تھا تیل کی صورت میں، اس کے تحفظ میں یہ ڈر تھا کہ کہیں باہر سے کوئی حملہ ہوتا ہے تو یہ ملک ابھی نئے نئے وجود میں آئے تھے اور کوئی ان کے پاس باضابطہ کوئی اپنے آپ کے تحفظ دینے کے لیے کوئی ان کے پاس نہ فوج اچھے سے تھی نہ ان کے پاس ہتھیار تھے، اپنے عملی طور پہ یہ مضبوط نہیں تھے اتنے کہ اپنی سیکورٹی کا انتظام خود کر سکتے. تو ان کو سہارا لینا تھا کہیں، اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا تو انہوں نے اپنے تحفظ کے انتظامات کیے. جی دیکھیے، آپ جتنے بھی عرب کنٹریز ہے وہ امریکہ کے ہاتھ کا کتنے پپٹ ہے، وہ صرف مسلمان نہیں جانتا، وہ غیر مسلم ہی جانتا ہے. تو پپٹ ایران پپٹ نہیں ہے، ایران پپٹ نہیں رہا ہے. ایران اگر پپٹ ہوتا تو اب مفادات ٹکرا رہے ہیں، اب مفادات ٹکرا رہے ہیں نا، اب مفادات ٹکرا رہے ہیں. اس سے پہلے تو عراق میں کون ساتھ دے رہا تھا امریکہ کا؟ ایران نے ساتھ نہیں دیا. افغانستان میں ساتھ نہیں دیا، ایران نے. ان سب جگہوں پر کون ساتھ دے رہا تھا؟
आप ये बताइए ना, जैसे फलस्तीन में बाकायदा लाखों बच्चों अहमदीन, को अभी मैं शहीद कर इंशाल्लाह दिया। ताला वो ये वीडियो अरब अभी मैं कंट्री वो वीडियो अरब आपको कंट्री चलाता हूँ, है। अभी मैं वो वीडियो चलाता हूँ, अभी मैं वीडियो आपको ला करके दिखाता हूँ जहाँ पे बाकायदा उनके आप लोग रहनुमाओं अरब के कंट्री बयानात की में आप लोग वो सऊदी अरब की ये सिर्फ एक भी आप लोगों आप को लोग सऊदी सिर्फ अरब की तकलीफ इसलिए है कि वो अरबी क्यों है, आप लोगों को सिर्फ ये तकलीफ है कि वो अरबी क्यों है, वो हनफी क्यों नहीं है, आप लोगों को सिर्फ ये तकलीफ है। हमारा तो भाई उनके साथ तौहीद का रिश्ता है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा उनसे मोहब्बत हमारी तौहीद की वजह से है, हमारी मोहब्बत की वजह यह है कि वो मौहिद है, साफ साफ ये बात है कि हम उनसे तौहीद की वजह से मोहब्बत करते हैं। अगर उनके यहाँ अच्छा कुछ फिस्को सरफराज फुजूर भाई, पाया भी जाता है तो जितना इंसान के अंदर फिस्को फुजूर पाया जाता है उतना से नफरत करेंगे, हमारी सरफराज उनसे भाई मोहब्बत की वजह तौहीद है जी। सारे अरब तौहीद पे आप मौजूद रहिए, सारे अरब तौहीद पे है भी नहीं। यानी हम जितने लोगों की हिमायत करते हैं तो उसमें खाली सऊदी तो है नहीं, तमाम ममालिक के लोग हैं, तो तमाम ममालिक के लोग हैं, उसमें हनफी भी हैं, उनमें शाफई भी हैं, उनमें मालिकी भी हैं, उनमें बिदाती भी हैं, उनमें सलफी भी हैं। यानी हम, अगर आप कहते हैं ना अहले हदीस मुतशद्दिद, आप तो उसाद पसंद, आप रोशन ख्याल, हमारे इतना रोशन ख्याल कौन है भाई? हमारे हम मतलब सारे लोग नहीं है, लेकिन हम सारे अरबों की हिमायत का ध्यान रखते हैं, हम सबको अहले सुन्नत मुसलमान मानते हैं। आप जो है एक राफिजी, अभी सरफराज भाई ने बताया कि भाई शाम में जो पूरी कत्ल हुई, पूरी कत्लगाह बनी, पता नहीं क्यों लोगों को एहसास ही नहीं हो रहा, हम लोग बार बार उसको पेश कर रहे हैं। पूरी इसकी मदद के जरिया, ईरानी मदद से पूरी शाम में जो कत्ले आम हुआ वो किसके कहने पे हुआ? रूस के कहने पे हुआ, तो रूस मोमिन है। अच्छा, अमेरिका का पेपेट होना या उसका गुलाम होना या उसका ताबे होना तो आयब है, लेकिन अगर कोई चाइना का पेपेट होता या उसका गुलाम होता रूस का, तो रूस मोमिन है क्या? कोई ईमान साहिब ईमान है क्या? कोई साहिब तकवा है क्या? बल्कि एक गोना तो और कुफ्र उसके अंदर है। भाई चलो यहूद और नसारा में चलो अहले किताब होने का रिश्ता है, अहले किताब होने की वजह से कुछ रियायत भी है, रूस के साथ तो कोई रियायत नहीं है उस तरह की, चाइना के साथ तो वो भी रियायत नहीं है, नसारा के साथ कुछ रियायत है, उनकी चलो कुरान पाक में कुछ उनकी खूबू की हल्की सी तारीफ मिल जाएगी, कुछ छोटी मोटी चीजों की, लेकिन इन लोगों की तो वो भी तारीफ नहीं है। लेकिन इन लोगों के अगर ताबे हैं तो वो काबिल तारीफ है, ईरान है तो वो कुछ भी करे वो दुरुस्त है, फिर वो मज़ामत और नक़्द के दायरे में नहीं आ सकता, वो चाहे जितना खून बहाए, मुसलमानों का चाहे जितना खून बहाए। और फिलिस्तीन की क्या बात करते हैं भाई? फिलिस्तीन के कत्ले आम में अमेरिका और इसराइल के साथ ईरान बराबर का साथी है, और हम इस मौक़िफ़ के हामी हैं कि इसने पूरे तौर पे फिलिस्तीन की बर्बादी में अपना पूरा किरदार अदा किया है। तो ये जो आप सरफराज भाई से कह रहे हैं ना कि वो तो अमेरिका का फुला है, ढेका है, भाई ये जो है क्या नाम से, ये फिर क्या है? और दूसरे कि हम जिनकी हिमायत कर रहे हैं वो सब कौन है? वो सब मुख्तलिफ तरह के सुन्नी है,